بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، وراثت کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، پیچھے ہم نے دیکھا وراثت کے حقوق، کفن دفن، قرض، وصیت، ارکان، شروط۔ آج ہم اسباب بھی دیکھیں گے کہ کس وجہ سے وراثت ملتی ہے۔ ایک تو نکاح ہے، دوسرا نسب ہے، جو خونی رشتے ہوتے ہیں۔ نکاح سے جیسے زوجین میاں بیوی کو وراثت ملتی ہے، بیوی کی وراثت شوہر کو، شوہر کی وراثت بیوی کو، تو یہ نکاح کی وجہ سے ملتی ہے۔ نکاح ختم تو وراثت ختم۔ وراثت کا اسباب نکاح میاں بیوی کا رشتہ ہے، نکاح سے جو ہوتا ہے۔ تو جیسے کوئی میاں کی وفات کے وقت بیوی نکاح میں ہو تو اس کو ملے گا، شوہر نکاح میں ہوگا بیوی کی وفات کے وقت تو اس کو ملے گا، وراثت ملے گی۔ تیسرا نسب ہے، ولا۔ نسب والا مسئلہ یعنی کہ بیٹے، بھائی، پوتے، نسبی رشتے جو ہوتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ولا والا مسئلہ برالب نہیں ہے۔ اس میں ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ اگر شوہر اس نیت سے طلاق دے کہ بعد میں میری بیوی کو وراثت نہ ملے، نیت یہی ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ حصہ ہوگا کہ نہیں؟ یا بیوی نے خلا لے لی، پھر بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ ہوگا کہ نہیں؟ یا طلاق رجعی میں ملے گا کہ نہیں؟ تو محروم کرنے کی نیت سے اگر طلاق دیتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ ترکے سے محروم کرنا مقصد ہو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ عام مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر نکاح ختم تو وراثت بھی ختم، لیکن اگر نیت غلط ہو تو پھر اختلاف ہے۔ اگر طلاق رجعی ہو تو پھر تو ملے گا نا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ طلاق رجعی میں تو بیوی ابھی نکاح سے نہیں نکلتی، رجوع ہو سکتا ہے۔ تو اس دوران اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے پھر تو بیوی کو ملے گا، نیت کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر طلاق بائن ہے، وہ نکل گئی ہے، نیت غلط ہے، تو پھر علماء کا اختلاف ہے۔ حنبلی علماء تو کہتے ہیں بیوی کو ملے گا جب تک وہ شادی نہ ہو جائے آگے۔ دوسرا قول ہے نہیں ملے گا، وراثت جب نکاح نہیں رہا تو پھر کوئی وراثت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک قول ہے اس میں کہ وہ نہیں ملے گا، کیونکہ جب وراثت جب نکاح ہی نہیں رہا تو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، نیت کوئی بھی ہو، ان کو نظر نیت کوئی بھی ہو۔ تیسرا قول ہے اس عورت کو ملے گا چاہے نکاح ہو یا نہ ہو آگے، اگر غلط نیت سے طلاق دی ہے کہ تاکہ میں طلاق دیتا ہوں، میری بیوی نے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا، میرا اتنا مال ہے، لاکھوں کروڑوں کا مال ہے، میری بیوی کو نہ جائے، اس نیت سے طلاق دینا، یا بیوی اس نیت سے کھلا لے لے کہ میرا لاکھوں کا کام ہے، کروڑوں کا، میرے شوہر کو نہ جائے، تو یہ نیت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس نیت سے محروم کرنا۔ تو اس میں علماء کی رائے ہیں کہ اگر غلط نیت سے طلاق دی ہو تاکہ وراثت سے محروم کرنا ہو جائے تو تین مسئلے ہیں اس کے بارے میں۔ تو تینوں رائے ہم نے دیکھی ہیں، بعض کہتے ہیں ملے گا، بعض کہتے ہیں نہیں ملے گا، بعض کہتے ہیں نہیں، جو بھی ہو نکاح ختم تو مسئلہ ختم۔ تو رجعی میں تو ملتا ہے، اس میں بدل 2-3 قول ہیں علماء کے۔ تو یہ مسئلہ اس ٹائم آتا ہے جب عورت اور مرد مرنے والے ہوں، یا عورت فوت ہوئی ہو نیت ہو یہ ہو، یا اس کا شوہر فوت ہوا اور نیت یہ ہو، پھر یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ باقی آگے منع وراثت ہے۔ منع وراثت میں دیکھ لیں جو وراثت سے چیزیں روکتی ہیں، قتل ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اختلاف دین ہے، مذہب الگ الگ ہے، یا غلامی ہے، وہ تو آج کل نہیں مسئلہ رہا۔ مثال کے طور پر بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا تو بیوی کا حصہ نہیں ملے گا، بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا تو شوہر کی وراثت میں بیوی کو نہیں ملے گا۔ تو بیوی نے اگر قتل کر دیا ہے تو شوہر کی بیوی کو وراثت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر شوہر قتل کر دیتا ہے بیوی کو، الٹ کر لیں تو شوہر کی کو بھی وراثت، بیوی کی وراثت میں پھر شوہر کو نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو بیٹے کی وراثت سے نہیں ملے گا۔ باپ کو یا بیٹے نے قتل کر دیا تو پھر باپ کی وراثت سے بیٹے کو نہیں ملے گا۔ دوسروں کو تو ملے گا غلطی سے ہی، چاہے قتل کیوں نہ ہو۔ یا چاچا نے بھتیجے کو قتل کر دیا کہ اس کا وارث تو کوئی نہیں ہے، بھتیجے کی نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بھائی ہیں، نہ بھائیوں کو بچے ہیں، تو میری طرف ہی آنا ہے، تو چاچا نے قتل کرا دیا تو اس کو بھی نہیں ملے گا بھتیجے کے مال سے، اور وارثوں کو جائے گا، چاچا کو نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام نے یہ رستہ ہی بند کر دیا کہ تاکہ کوئی کسی کو وارث کو قتل نہ کرے۔
مال کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی کسی کو قتل نہ کرے، اسلام نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا۔ یہ ایسا فتنہ ہے کہ لوگ اس کو ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ باقی آگے اختلاف دین بھی ہے، تو اختلاف دین مطلب دینوں کے دین الگ الگ ہیں، وراثت نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پہ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، تو بیٹا جب فات پائے گا تو باپ کو نہیں ملے گا، یا باپ فات پائے گا تو بیٹے کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ یا باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو حصہ نہیں ملے گا۔ دین ایک ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے، تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ شوہر اور بیوی کو بھی یہی مسئلہ ہو سکتا ہے، اختلاف دین کا، اگر یہودی عیسائی بیوی کو بھی حصہ نہیں ملے گا شوہر کے مال میں، یا پھر شوہر بیوی انتقال کرے گی تو پھر شوہر کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دین مذہب الگ الگ ہیں، یہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ ہدیے میں فرق ہو سکتا ہے، ہدیے میں فرق نہیں ہے، کیونکہ ہدیہ باپ دے سکتا ہے مسلمان بیٹے کو زندگی میں، مرنے کے بعد نہیں۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ کافر کے مال میں مسلمان وارث بن سکتا ہے، بعض اہل علم کی یہ بھی رائے ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ مسلمان کے مال میں کافر نہیں بن سکتا، لیکن کافر کے مال میں مسلمان بن سکتا ہے، لیکن صحیح یہی لگ رہا ہے کہ یہ دونوں نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مسلمان کافر کا نہیں اور کافر مسلمان کا وارث نہیں۔ بعض اہل علم کی یہ بھی رائے ہے اختلاف دین میں کہ اگر ملک الگ الگ ہوں تو پھر بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر جیسے دین الگ الگ ہے، تم کوئی ملک کسی اور ملک میں وارث رہتا ہے، مورث کسی اور ملک میں رہتا ہے، تو برحال یہی ہے صحیح مسئلہ کہ حصے بنیں گے، سب کے حصے بنیں گے۔